الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم. محترم و مکرم میرے ایمانی اور اسلامی بھائیوں، ہم دنیا کے ہر شعبے اور ہر تنظیم کو دیکھ رہے ہیں. کسی بھی تنظیم اور کمیٹی کو چلانے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہوا کرتے ہیں. ہر کمیٹی کو کامیاب بنانے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے کچھ ضابطے اور قانون بنائے جاتے ہیں. ان ضابطوں کے مطابق جب کام کیا جاتا ہے تو کام میں ترقی بھی ہوتی ہے اور کام کی بقا بھی ہوتی ہے. اگر بے اصولی کے ساتھ بلا کسی قانون اور ضابطے کے اگر کوئی کام شروع کیا جائے تو یا تو وہ کام دیر تک چل نہیں سکتا یا اگر چلا تو وہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر تنظیم کے لیے، ہر کمیٹی کے لیے، ہر گروہ کو اپنے اصول اور ضابطے بنانے پڑتے ہیں جن اصول اور ضابطے کے تحت چلنے کی بنیاد پر کامیابیاں ملتی ہیں. اسی طرح ملکی نظام کو چلانے کے لیے، شہری نظام کو چلانے کے لیے، اپنی قوم اور خاندان اور قبیلے کے نظام کو چلانے کے لیے بھی اصول اور ضابطے بنائے جاتے ہیں. جیسا کہ سرکاری اصول اور قوانین ہوتے ہیں، سیاسی اصول اور ضابطے ہوا کرتے ہیں. اپنے خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے بھی اور اپنے خاندان کے لوگوں کی ترقی اور اپنی نسلوں کی ترقی کے لیے بھی اصول اور ضابطے بنائے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک وسیع و عریض کائنات بنائی. اس کائنات کی بقا کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضابطے بنائے. جیسے اس دنیا میں موسمیں بدلتی رہتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان موسموں کے کچھ ضابطے بنا دیے. کتنے وقت سے کتنے عرصے تک کون سا موسم رہے گا. اگر یہ موسموں کی ترتیب نہ ہو، یہ اصول و ضابطے نہ ہو تو انسانوں کی طبیعتوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا. زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار اور فصلوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا. بارش کا ایک نظام ہے، اپنے مقررہ وقت پر بارش برستی ہے جس کی بنیاد پر انسانوں کے لیے وہ نفع بخش بنتی. اگر وہ اپنے نظام سے ہٹ کر اپنے وقت پر نہ برسے، بلا وقت اگر بارش برسنے لگے تو وہی بارش انسانوں اور مخلوقات کے لیے مضر اور نقصان دہ بن جاتی. تو سمجھ میں یہ آیا کہ اس کائنات کا نظام بنانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضابطے بنائے، کچھ قانون مرتب کیے. جیسے سورج کا نظام، چاند کا نظام، دن اور رات کا نظام، یہ سارے نظام اللہ رب العزت نے بنائے ہیں اور ایک اصول کے تحت یہ چل رہے ہیں. اگر سورج اور چاند کا نکلنا اور غروب ہونا اپنے اصول اور ضابطوں کے خلاف ہونے لگے تو یہ دنیا درہم برہم ہو جائے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کی بقا کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بنا دیے. اسی کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھی وجود بخشا.
اب یہ انسان جو ہے اس میں دو صنفیں ہیں، مرد اور عورت۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی بقا کے لیے، انسانوں کی پاکدامنی کے لیے، عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے بھی کچھ اصول اور ضابطے بنائے، کچھ قانون مقرر کیے تاکہ انسان پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ انسان غلط راہ پر نہ چل پڑے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قانون بنائے، کیونکہ انسانوں میں، مرد و عورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز تخلیق کر دی جس کی بنیاد پر ہر مرد عورت سے میلان رکھتا ہے، ہر عورت مرد کی طرف رغبت رکھتی ہے، لیکن کوئی غلط راہ پر نہ آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول مقرر کیے کہ تمہارے اندر ہم نے جو جذبات رکھے، جو خواہشات رکھی، اللہ فرماتے ہیں ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جو قانون اور جو اصول ہم نے مقرر کیے، ان اصول کے مطابق اگر آپ چلو گے تو آپ کی خواہشات کی تکمیل بھی ہوگی، آپ پاک دامن بھی رہیں گے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جیسا ایک مبارک عمل انسانوں کو دیا کہ اس مبارک عمل کے ذریعے اپنے خواہشات کی تکمیل آپ کر سکتے ہیں۔ اب نکاح کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور قانون انسانوں پر لگائے کہ آپ نکاح کرنے کے بعد بھی غیر محرم عورتوں کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے۔ عورتوں کو حکم دے دیا آپ نکاح ہو جانے کے بعد بھی کسی غیر محرم مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، کیونکہ یہ نگاہ ایسی چیز ہے جہاں سے انسان کے لیے گناہوں کی طرف بڑھنے کی راہیں کھلتی ہے۔ انسان جب غیر محرم اور مرد کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے یا کوئی عورت غیر محرم مرد کو دیکھتی ہے تو نگاہ کے ذریعے سے یہ شروعات ہوتی ہے، جب پہلی مرتبہ نظر پڑتی ہے پھر دل میں داہیے پیدا ہوتے ہیں اور یوں یہ انسان کو غلط کاری، بدکاری میں مبتلا کر دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں کو آپ حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور اسی طرح مومن عورتوں کے لیے بطور خاص حکم دیا، دوسری آیت میں خصوصاً ان کو بھی خطاب کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتوں سے بھی آپ حکم کر دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ دونوں صنفوں کے لیے، مرد و عورت دونوں کے لیے حکم ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، ناجائز استعمال سے بچنا۔ یہ کیوں کیا؟ کائنات کے نظام کو پاک دامن بنانے کے لیے، عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، ہر چیز، ہر تنظیم، ہر مجلس، ہر کمیٹی کی کامیابی کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کی بقا، انسانوں کی پاک دامنی اور عفت اور عصمت کے لیے یہ اصول بنائے ہیں۔ لیکن مرد و عورت دو الگ الگ صنفیں ہیں، اس لیے دونوں کے لیے کلی طور پر یکساں حکم نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عورتوں کو نظریں جھکانے کا حکم دیا، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا، اسی طرح عورت کو پردے کا بھی حکم دیا۔ اور یہ پردہ اسلامی شریعت کا حکم تو ہے ہی ہے، یہ پردے کا حکم عورت کی فطرت اور طبیعت کے بھی مطابق ہے۔ ایک بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پاکیزہ شریعت عطا فرمائی، یہ شریعت ایسی ہے جو طبیعت اور فطرت کے مطابق ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اس شریعت میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی بس میں نہ ہو، انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی انسان کو ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ عورت کو جب پردے کا حکم دیا، معلوم یہ ہوا عورت کے لیے بھی پردہ کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی بس سے باہر ہو، جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو پردے کا حکم دیا، یہ شریعت کا ایک پاکیزہ ترین حکم ہے، یہ ایک مقدس ترین حکم ہے، اور یہ عورت کی فطرت اور طبیعت کے مطابق ہے۔ باحیا عورت ہرگز یہ نہیں چاہے گی غیر محرم مردوں کی نظریں مجھ پر پڑے، تو اللہ رب العزت نے یہ پردے کا حکم عورت کو دیا۔ یہ پردہ عورت کے لیے کوئی ظلم و ستم اور کوئی قید نہیں، بلکہ یہ پردے کا حکم شریعت کی طرف سے خوبصورت اور مہکتے گلاب کے مانند ہے، جس کی مہکتی خوشبو میں عورت اپنی عفت کو معطر کر لیتی ہے۔
یہ پردے کا حکم عورت کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے ذریعے عورت غیر محرم مردوں کی طرف سے، ہوس پرست لوگوں کی طرف سے اٹھنے والی نظروں کی حفاظت کر لیتی ہے۔ عورت کے لیے یہ زرہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے ذریعے عورت اپنے جسم کی حفاظت کر لیتی ہے۔ نفس کے غلام لوگوں کی طرف سے ناپاک نظریں اٹھتی ہے، عورت پردے کے ذریعے اپنی عفت اور اپنے جسم کی حفاظت کر لیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پاکیزہ حکم عورت کو دیا، یہ پردے کا حکم ہے، جس کے اندر عورت کی حفاظت، اس کے جسم کی حفاظت، اس کی عفت کی حفاظت، اس کی عصمت کی حفاظت، اس کے ہر چیز کی حفاظت ہے۔ اور اس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی دیا۔ یہ حکم صرف عام عورتوں کے لیے نہیں بلکہ ازواج مطہرات کے لیے بھی دیا گیا۔ قرآن کریم کا فرمان ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ رب العزت نساء النبی یعنی ازواج مطہرات کو حکم دے رہا، اے نبی کی عورتوں، آپ دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے، اور ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کا ساتھ اور آپ کی رفاقت اور آپ کی زوجیت نصیب ہوئی، جس کی بنیاد پر اور عورتوں کے مقابلے میں ایک ان کا خاص مقام اور رتبہ تھا۔ اللہ رب العزت باوجود وہ ازواج مطہرات ہونے سے انہیں پردے کا حکم دے رہا ہے، اور فرمایا لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ آپ کسی غیر محرم مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ اس طرح نرمی سے بات نہ کریں کہ آپ کی آواز سننے والے کی طرف آپ کی طرف رغبت ہو جائے۔ دیکھیے ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی غیر محرم سے بھی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ پردے میں رہ کر بات کیجیے، اور پردے میں بھی آپ اپنے لہجے کو سخت بنا لیجیے، تاکہ کسی ایسے شخص جس کے دل میں کوئی روگ اور بیماری ہو وہ آپ کی طرف غلط خیالات نہ پیدا کرے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات کو جب کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تاکہ آواز بدل جائے۔ اس قدر احتیاط کیا جاتا، غور کرنے کا مقام ہے یہ کن عورتوں کو حکم دیا جا رہا جن کی پاک دامنی پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، جو انتہائی پاک، اور وہ عورتیں امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، جو امہات المؤمنین ہے، اور ان سے بات کرنے والے عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوا کرتے تھے، جن کی پاک دامنی، جن کے عدل و انصاف کی گواہی خود قرآن دیتا ہے، جن کے اوپر اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مدعا قرآن نے سنایا، پھر بھی حکم دیا جا رہا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی مستقل حکم دیا، جب آپ کو کوئی چیز طلب کرنے کی ضرورت پڑے ازواج مطہرات سے تو آپ پردے کے پیچھے سے بات کیجیے۔ بہت سی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، حضور کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ سوال کے لیے آتے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے رہ کر اس مسئلے کا حل بتایا کرتی۔ جب ازواج مطہرات کے لیے حکم ہو، جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے حکم ہو تو ہما تمہا کے اوپر کیا اعتماد کیا جاتا؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں پھیل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دیکھیے حقیقت میں یہ صرف میٹھے الفاظ ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ہمارے دل میں کوئی روگ نہیں ہے، تو پھر بے پردہ بات کرنے میں کیا حرج؟ کیا آپ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی بڑے متقی ہیں؟ کیا جن عورتوں سے بات کی جا رہی ہے وہ ازواج مطہرات سے بھی بڑی متقیہ ہے؟ اگر نہیں تو پھر ان کے لیے پردے کا حکم ہے تو ہمارے لیے اس سے زیادہ حکم ہے۔ اور آج کا دور بطور خاص جہاں فتنے پھیل رہے ہیں، جہاں ہر طرف عیاشی فحاشی اور گناہوں کے بازار گرم ہیں، ایسے ماحول میں خود مردوں کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بھی پردے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پردہ اسلامی شعار میں سے ایک شعار ہے۔ شعار کہتے ہیں علامت، نشانی کو، جیسے ہر مذہب کے لوگوں کی کوئی نشانی ہوا کرتی، ہر قوم اور خاندان کی بھی اپنی نشانی ہوا کرتی، اسی طرح ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی کوئی پہچان، علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے۔ تو اسلام کی بھی کچھ نشانیاں اور علامت ہیں، جیسے سر پر اسلامی ٹوپی یا امامے کا ہونا، یہ اسلامی شعار ہے۔
چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی کا ہونا یہ اسلامی شعار ہے. مسجد کے مینارے اور گنبد یہ اسلامی شعار ہے. کعبۃ اللہ یہ اسلامی شعار ہے. اسلامی لباس یہ اسلامی شعار اور علامت ہے. اسی طرح عورت کے لیے اسلامی پردہ ہونا یہ بھی ایک اسلامی شعار ہے. آج اسلام کو مٹانے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں بطور خاص اسلامی شعار کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی مسجد پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی پردے پر پابندی لگائی جاتی ہے. اور معاف کیجیے گا، یہ طاقت اور یہ حوصلہ اس وقت ملتا ہے جب ہم خود اپنے اسلامی شعار کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. آج لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی 80% بلکہ اس سے زیادہ عورتیں پردہ ترک کر چکی ہے. انہیں حوصلہ ملا کہ اب 10-20% عورتوں سے پردہ مٹانا کیا مشکل ہے، چلیے پردے پر پابندی لگا. محترم دوستو، جہاں ان کی طرف سے یہ غلط قوانین جاری کیے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہیں نہ کہیں ہمارا بھی اس میں قصور ہوا کرتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنی ماں بہنوں کو پردے کا پابند بنائیں، پردے کا اہتمام دلائیں، اس کی اہمیت سمجھائیں. یہ پردہ کوئی قید نہیں ہے. یہ لوگوں کی طرف سے غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو تم قید کر کے رکھتے ہو. دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجیے، قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا، لیکن ہرگز یہ حکم نہیں دیا کہ عورت زندگی بھر گھر کے کونے میں ہی بیٹھی رہے، اس کو باہر نکلنے کی ہرگز اجازت نہیں. ایسا حکم اسلام کا نہیں ہے، ایسا ظلم اسلام نہیں کرتا. قرآن کریم کی آیتوں پر غور کرے تو پتا چلے گا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اس جاہلیت اولا، اسلام کے آنے سے پہلے جو جاہلیت تھی اس طرح کی جاہلیت آپ نہ اپنائیں. یعنی اس طرح بے پردگی کے ساتھ آپ باہر نہ نکلیں، ورنہ پردے کے ساتھ آپ باہر نکل سکتی ہیں. اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی ازواج سے بھی، آپ اپنی بیٹیوں سے بھی اور مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیجیے. کیا فرمایا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو آگے ڈھانپ لیجیے. یہ حکم کیوں دیا؟ جب گھر سے باہر نکلنے کا اگر اجازت ہی نہ ہوتی تو پھر پردہ کرنے کا حکم نہ ہوتا. پردے کا حکم دیا، معلوم یہ ہوا عورت اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پردے کے ساتھ ہو، غیر محرم لوگوں کی نظریں اس پر نہ پڑے. حتیٰ کہ ازواج مطہرات سے بھی گھر سے باہر نکلنا ثابت ہے. ازواج مطہرات اپنے محرم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جانا ثابت ہے، عمرے کے لیے جانا ثابت ہے. تو اسلام اپنے محرم کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے. اسلام ایسا ظالم نہیں ہے جو عورت کو قید کر کے رکھ دے. اور اگر مان بھی لیجیے اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو تو اس کو قید نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے قید کہتے بھی کس کو ہے. قید در حقیقت اس کو کہتے ہیں جو جس قید کو انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت کے خلاف کیا گیا. ورنہ ہر انسان اپنی زندگی کے بہت سارے مواقع میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے. مثال کے طور پر انسان کو جب استنجے کا تقاضا ہو تو وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے، اپنے آپ کو ایک بند جگہ میں لے جاتا ہے اور وہ خود چاہتا ہے کہ اس وقت مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑے. کیا ہم اس کو قید کہیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس کی طبیعت ہی چاہ رہی ہے کہ مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑے. اسی طرح باحیا عورت کی طبیعت اور فطرت ہی چاہتی ہے کہ غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے. پھر وہ اگر پردہ اور حجاب کرتی ہے تو یہ قید نہیں کہا جا سکتا. تو محترم دوستو، ہمیں اسلام کی صحیح شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم شریعت کے شعار کو اپنائیں. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل اور حجت قرآن و حدیث ہے. ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے اور ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں. پھر ان غیروں کے پروپیگنڈوں میں ہمیں ان کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام جیسا ہمیں پاکیزہ مذہب ملا اور اسلام جیسی پاکیزہ شریعت ہمیں ملی، اب ضرورت ہے ہم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامیں، ہم اس کے اوپر ثبات قدمی کے ساتھ رہیں، مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کریں. یہ جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں. مقابلہ کرنے کا سب سے اولین درجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو شرعی اصول کے مطابق بنا لیں. ہم اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنا لیں.
ورنہ ہمارے باطل پرست طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی سازشیں کرتے، اور ہمارے بہت سارے مسلمان کمزور ایمان والے ان کی ان بہاؤں میں آ کر، ان کی سازشوں میں آ کر بہت سی مرتبہ ایسے الفاظ کے بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں جب ایسے مواقع پیش آئے ہم اپنے علماء سے رابطہ کریں، اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے معتبر علماء سے مسائل پوچھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آج کے زمانے میں میڈیا کے ذریعے اور اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے اور جدید آلات کے ذریعے جو پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں، ہم ہر ایک کی باتوں کو سن کر متاثر نہ ہوں۔ ہم معتبر علماء کرام سے مسائل پوچھیں، اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ آج کے زمانے کا بہت اہم مسئلہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہو گیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت سے قریب ایسا دور آئے گا کہ صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے، اسے پتہ تک نہیں ہوگا۔ تو آج بھی ہمارے سامنے ایسی سازشیں کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو سلب کر لیا جائے۔ تو محترم دوستو، اس موقع پر بطور خاص ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ماتحتوں، اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ اپنے ماتحت ہیں ان سب کو اسلامی شریعت کے احکام کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ خود جب ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہماری نسلوں اور ہمارے ماتحتوں میں بھی عمل کروانا آسان ہو جائے گا، ورنہ اگر ہمارے خود قدم نہیں جمے ہوں گے تو ہماری بات مؤثر نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس کے صحیح تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔